ثابت کرنا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے، اس لیے قانون شہادت میں یا ایویڈنس میں تھوڑی سی ہمیں رعایت ہے، کیونکہ نیب کے خلاف ہمیشہ سے ایک مضمون پروپیگنڈا بھی رہا، الزامات بھی لگتے رہے، اسلام ترازی بھی ہوتی رہی۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو شاید میرا خیال ہے، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ نیب کا آبودانہ ہی بند کر دیا جاتا کہ نہیں، ان کا آبودانہ بند کریں، اور صرف اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد نیب نے ان سے بھی پوچھا، نہ صرف ان سے پوچھا بلکہ اس لمحے تک 487 ارب روپے کی ریکوری نیب نے کرائی ہے۔ میں صرف 3 سالوں کی بات کر رہا ہوں، 2.5 اور 3 سالوں کی اپنے ٹینور کی، میں اس سے پہلے کے ٹینور کی بات نہیں کر رہا۔ 487 ارب، جس میں نیب لاہور، نیب پنڈی، نیب پختونخوا، خیبر پختونخوا، ان سب کا حصہ ہے، اور یہ جو ریکوری ہے یہ ایک پی این سے لے کر چیئرمین سب کی کمبائنڈ ایفرٹس ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ جاوید اقبال کو جا رہا ہے یا کریڈٹ چیئرمین نیب کو جا رہا ہے، یہ آپ سب کی کاوش ہے، آپ سب کی محنت ہے، آپ سب کی لگن ہے کہ ہم نے ریفرنسز بھی 1230 سے زیادہ دائر کیے، اور ریکوری بھی ہماری اس میں اب تقریباً 487 ارب ہے، یہ میں ریکوری کا کہہ رہا ہوں، یہ 487 ارب روپے ہیں۔ ریسنٹلی آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ریجن کی میں مثال دے رہا ہوں، جہاں 2 سال کے اندر ایک ہاؤسنگ اسکیم سے 2.5 ارب کی ریکوری ہوئی، اور 2.5 ارب ہم نے ان کے جو مستحقین تھے ان میں تقسیم کر دی۔ کوئی اور کریڈٹ نیب کو ملے یا نہ ملے، نیب نے غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، لاوارث کی ساری عمر کی کمائی کا چیک جب ان کے ہاتھ میں آیا تو ان کی آنکھ میں جو امید کی روشنی تھی، جو ایک آس تھی، جو ایک امید کا دیا جل رہا تھا، آپ یقین کریں کہ نیب کی اور میری ساری محنت جو ہے اس لمحے پہ پوری ہو گئی تھی، اور یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں کہ نیب اس وقت تک قائم و دائم ہے، کیونکہ جب بھی بات ہوئی تو بڑے جو ارباب اختیار ماضی میں تھے، کسی نے کہا کہ جی نہیں، نیب کو بند کر دیں۔ بھائی نیب کو صرف اس لیے بند کر دیں کہ نیب نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ یہ اربوں روپے آپ نے کہاں سے لیے۔ اگر ایک فالودے والا، ایک ریڑھی والا، ایک پکوڑے والا، ایک گنڈیری والا، اس کے اگر بینک اکاؤنٹ سے اربوں روپے کی مالیات برآمد ہوتے ہیں یا اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو آخر کسی نے تو اس کو دیے ہیں، اور جب اس کسی سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیے ہیں تو ان کا جواب یہ تھا پہلا کہ جی انتقامی کارروائی ہے۔ نیب کی کیا انتقامی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میں نے ساری عمر بلوچستان میں گزاری ہے، میں تو یہاں لوگوں کی شکلوں سے بھی واقف نہیں تھا، اور اس وقت بھی جن لوگوں کے کیس چل رہے ہیں 90% میں کسی سے واقف نہیں ذاتی طور پر کہ میری کسی سے واقفیت ہو، اس لیے ذاتی انتقام کا کسی بھی قسم کا نہ کبھی سوال پیدا ہوا، نہ کبھی ذاتی انتقام کو سامنے رکھا، اور نہ ذاتی انتقام کا کوئی شائبہ ہے۔ بالکل ذاتی انتقام کی تو آپ بات ہی بھول جائیں۔ اس کے بعد جب یہ بات ختم ہوئی تو کہا جی وہ سیاسی وابستگی۔ آج تک مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سیاسی وابستگی کہتے کس کو۔ میری ذاتی دلچسپی، نیب کی دلچسپی اگر کسی سے ہے تو صرف اور صرف پاکستان ہے۔ میں کئی موقعوں پہ کہہ چکا ہوں کہ نیب کو بند کرنے کا فائدہ صرف اشرافیہ کو ہے یا ان ارب پتی لوگوں کو ہے جو کھرب پتی بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اتفاق سے نیب کی وجہ سے وہ خواب پورا نہیں ہو سکا، بلکہ اس خواب کی تعبیر ان کو نہیں مل سکی، اس لیے ان کو دکھ بھی ہوا، اور ساتھ ان کو اس بات کا صدمہ بھی ہوا کہ کیا پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ موجود ہے جو یہ پوچھ سکے کہ جی یہ کروڑوں اور اربوں ڈالر کہاں سے آئے، یہ کروڑوں اربوں روپے کہاں سے آئے۔ یہ دیر کی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ 1980 میں اور 1990 میں جن کے پاس 70 cc ہونڈا تھا، آج بھی وہ تصاویر موجود ہیں، اور اس وقت اگر ان کے دبئی میں ٹاور پلازے ہیں، فارم ہاؤسز ہیں، تو کیا ان سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ جی یہ کہاں سے آئے؟ جب آپ ایک غریب آدمی سے چوری کا حساب لے لیتے ہیں تو کیا اشرافیہ اس سے بری ہے؟ نیب کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے پوچھا
کہ آپ نے ملک کی دولت کو بے تحاشا کس طریقے سے برباد کیا، ملک کی معیشت کو. اور یہ کیونکہ بدعنوانی جو ہے اس کا سب سے پہلا اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے. اور ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ لیب جو ہے نا وہ ملک کی معیشت کو برباد کرتا ہے. لیب نہ ٹیکس لگاتا ہے، نہ نیب ٹیکس کی ریکوری کرتا ہے، نہ نیب شرح سود کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ شرح سود کتنی ہونی چاہیے، نہ نیب گیس اور بجلی کے لیے ذمہ دار ہے، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن سے ہماری واقفیت ہے یا ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ہم امپورٹ ایکسپورٹ پالیسیز سے ہمارا کوئی واسطہ ہے، نہ FBR کی پالیسیز کو ہم جانتے ہیں. تو ہم بتا دیں کہ ملک کی معیشت پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں. کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ نیب کوئی ایسا سٹیپ اٹھائے کہ ملک کی معیشت پر اس کے خراب اثرات مرتب ہوں. اور آج تک ایسا نہیں ہوا. کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی کہ جی نیب کی وجہ سے تو درجنوں جو ہے بزنس مین یہاں سے مائگریٹ کر گئے ہیں. بزنس مین اس وجہ سے مائگریٹ نہیں کر کے گئے. کچھ بزنس مین جو گئے وہ صرف اس وجہ سے گئے کہ جی گیس مہنگی تھی، بجلی مہنگی تھی، پانی کم تھا. ماضی میں اب تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے حالات بہت بہتر ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر نہیں تھی. چند لوگ اگر گئے ہیں تو اس لیے گئے. اگر آج بھی یہ ثابت ہو جائے کہ کوئی ایک بزنس مین نیب کی وجہ سے گیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ آپ اپنے قواعد دیں کہ نیب نے کب کیس رجسٹر کیا، نیب نے کتنی دفعہ آپ کو بلایا، آپ کے ریفرنس کا کیا ہوا، اور آپ نیب کی وجہ سے آپ ملک سے چلے گئے، ایسے کبھی نہیں ہوا. ہم نے آج تک کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ جی انویسٹمنٹ کہاں سے آئی، انویسٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے، اسٹیٹ بینک کی پالیسیز کیا ہیں، زر مبادلہ کہاں سے آیا، آپ نے بزنس کیسے شروع کیا. لیکن ایک جینون بزنس مین اور ایک ڈکیت میں فرق ہے. اور میں نے آپ کو چند لمحوں پہلے مثال دی کہ جن لوگوں نے 2.5 ارب روپے کی ڈکیتی کی، یہ تو کوئی بزنس مین نہیں ہے، بزنس نہیں ہے کہ آپ 2.5 ارب روپے لوگوں سے لے لیں اور پھر وہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں. اور ہمارے ملک میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے کہ وہ 2 سال کے اندر 2.5 ارب کی رقم برآمد کرتا، لوگوں میں تقسیم کرتا، پھر تقریباً 2 ارب کی رقم 1.5-2 سال میں برآمد کرتا، لوگوں میں تقسیم کرتا. اور سب سے بڑا کریڈٹ میں جو سمجھتا ہوں اس وقت نیب کو جا رہا ہے وہ یہ کہ مضاربہ کیس آپ دیکھیں، تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ، جوڈیشل ہسٹری کا سب سے بڑا جرمانہ مضاربہ کی کیس میں ہوا ہے، جہاں 1 ارب روپے جرمانہ کیے تھے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے مذہب کو بھی نہیں چھوڑا اور مذہب کو ایکسپلائٹ کیا. بات یہ نہیں تھی بزنس مین سے جو جینون بزنس مین ہے، میں نے ان کو کئی دفعہ یقین دلایا اور آج میں پھر یقین دلا رہا ہوں کہ بزنس مین ترقی کرے گا تو ملک ترقی کرے گا، ملک کی معیشت بہتر ہوگی تو اس کے اثرات عام آدمی پر پڑیں گے، عام آدمی کی زندگی سہل اور آسان ہو جائے گی. لیکن یہ کہنا کہ جی نیب کی وجہ سے یا نیب کی کسی پالیسی کی وجہ سے، ہم کوئی پالیسی فریم کرنے کا ادارہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو ایک قانون ہے، ہم قانون کے مطابق کام کرتے ہیں. اور یہ جو 2.5 ارب 2 ارب اور آپ کو 487 ارب جو اب تک ریکارڈ ہوا، آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی پینک کریٹ نہیں کیا، کوئی پرسنل میجرز نہیں تھے، کوئی 3rd ڈگری میتھڈالوجی نہیں تھی. آپ نے خود پلی بارگین قانون اجازت دیتے ہیں نا پلی بارگین کی. اور پلی بارگین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلی بارگین کرنے کے بعد آپ معصوم الدم ہو جاتے ہیں، آپ مجرم ہوتے ہیں کیونکہ آپ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ جرم کیا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی حالات ایسے ہیں کہ آپ 100 روپے کی جگہ 95 روپے لے لیں. اگر ہم دوسرے طریقے کار اختیار کریں، انتظار کریں تو شاید ہم 100 روپے کی جگہ یہ 95 روپے بھی نہ لے سکیں. اور یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ پلی بارگین کورٹ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا. نیب صرف جمع تفریق کرتی ہے، اس کے بعد اتنا لاس ہوتا ہے جو ایکسچیکر کو لاس ہوا اس کا تخمینہ لگاتی ہے اور پھر ہم عدالت کے سامنے کیس کو پیش کر دیتے ہیں. عدالت کی منظوری کے بعد پلی بارگین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے. اور پلی بارگین صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کوئی نیا فینامنا ہے. پلی بارگین دنیا کے ہر اس ملک میں موجود ہے جہاں اینٹی کرپشن یا کرپشن کو ختم کرنے کے لاز موجود ہیں. اس لیے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے. اس وقت یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً کچھ سپلیمنٹری ریفرنسز کو چھوڑ کر 1230 سے زیادہ جو ریفرنسز ہیں، اس میں بزنس مین 1% بھی نہیں ہے. 1230 ریفرنسز میں بزنس مین 1% بھی نہیں ہے. ہر وہ بزنس مین جن کے انوائسز کے کیس تھے،
جن کی پرائیویٹ زمینوں کے کیس تھے، جن کی کسٹم ڈیوٹیز کے کیس تھے، جن کے ٹیکس کے معاملات تھے، ہم نے تو کئی مہینے پہلے ہی وہ سارے کیسز FBR کو بھجوا دیے.